ایسا نہ ہو ہم بھی نیچے، ایسا نہ ہو اگر تم نیچے نہیں ہوئے تو کہیں ہم بھی نیچے نہ آ جائیں۔ اور پھر یہ چینل والے جو طاق میں لگے ہوئے ہیں کھڑاک سے ڈال دیں گے، دیکھو ایک مولانا نے اسٹیج توڑ دیا، یہ ایسے ہی ڈال دیں۔ یہ چینل والے تو کچھ بھی بنا لیں گے۔ اگر انہیں محلے میں نا مرغی انڈا دے گی انڈا تو یہ کہیں گے دیکھو مرغی نے انڈا ایسا دیا، یہ تو کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ بہرحال ہاں توجہ رکھنا، ہاں بیٹا ہلکا کر دیو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ادھر سامنے آ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اب دیکھ رہے ہیں میں نے جن کا ذکر کیا تھا شروع میں، تم نے حسین پاک کو نہیں دیکھا، حضرت علی مرتضیٰ کو نہیں دیکھا، تم نے سیدہ فاطمہ کو تو تم دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، سمجھے؟ تم نے پنجتن پاک کو نہیں دیکھا، مگر سمجھ میں آ رہی ہے آج اسی گھرانے کے چمن، اسی چمن کے خوشبودار پھول کو دیکھ رہے ہیں، بے شک جن کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اب بتاؤ میں نے تمہیں بلایا قریب کیا تو برا لگا؟ بولو غلط کیا گیا؟ بہت اچھا۔ ارے بول نہیں رہا، اس کا مطلب غلط ہی کیا گیا؟ ہاں غلط نہیں کیا، مگر ابھی بھی کچھ لوگ نالی کے پار کھڑے ہیں، وہ نالی کے پار کھڑے ہیں، اس نالی کو تو چھوڑ ہی نہیں رہے۔ توجہ ہے، میں موضوع بنا کر کے لا رہا ہوں، کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سید صاحب کی موجودگی میں ایک ایک بات اٹھاؤں گا اور قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے تم تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب بات کیا چل رہی تھی یاد ہوگی، بہت کماتے ہیں مگر کامیاب نہیں ہوتے جی۔ اب ڈھونڈو آ جاؤ سید حسین میاں کی بارگاہ میں، یا کسی عالم ربانی کی بارگاہ میں، مفتی صاحب کے پاس آ جاؤ، آ کر کے پوچھو تو یہ اپنے ابا کی بات نہیں بتائیں گے، مفتی صاحب اپنے باپ کی نہیں بلکہ رسول پاک نے جو فرمایا یا پھر خدا پاک نے جو فرمایا وہ بات بتائیں گے۔ اب ڈھونڈو تلاشو ایسا کلام لاؤ، ایسی بات لاؤ جس کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ میرا مولا ہے، وہ پروردگار ہے، وہ کلام قرآن مجید ہے۔ قرآن پاک ذرا سنو، کامیابی کیوں نہیں ہے؟ پھر اپنے آپ کو ڈھونڈنا، اپنے آپ کو تلاشنا، گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا۔ قرآن کی آیت سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ کس پر ہے؟ بولو اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہے۔ اب ذرا صبح سے شام تک اپنے آپ کو دیکھو، گھر سے نکلے 100 مرتبہ اگر بول رہا ہے تو پکا 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 50 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، حق ہے۔ 50 مرتبہ جھوٹ۔ گھر سے نکلے، موبائل لیا، ہلو کہاں ہو؟ ہے لکھیم پور میں، تو بتا رہا گولا۔ یہ کیا سچ ہے؟ اور حضور اس میں بڑے بڑے مولانا بھی پھنسے ہوئے۔ صحیح بتا، کہاں پہنچے؟ بولے یہاں پہنچ گیا، اور ہے پیچھے۔ بالکل صحیح ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ پھنسے ہوئے۔ یہ موبائل باز نے اس کو جھوٹ کی مشین بنا رکھا، جھوٹ کی مشین۔ مذاق میں اگر آئے گا تو جھوٹ بولتا ہوا نظر آئے گا۔ گھر سے باہر نکلا، بچے نے دامن پکڑا، ابو کہاں جا رہے ہو؟ بولے بیٹا میں تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہا ہوں، تیرے لیے کھلونے لینے جا رہا ہوں۔ ذرا بتاؤ یہ سچ ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے۔ ماں نے اگر دیکھا بچہ نہیں چپ رہا ہے، بچہ رو رہا ہے،
تو ماں کی گود کو نبی نے سب سے پہلا مدرسہ بتایا ہے، مگر ماں اس بچے کو چھپاتی نہیں ہے، کہتی ہے دیکھ چپ جا، کتا آ رہا ہے، دیکھ وہ بلی آ رہی ہے، دیکھ وہ بندر آ رہا ہے، دیکھ وہ شیر آ رہا ہے۔ نہ کتا ہوتا ہے، نہ بلی ہوتی ہے، نہ شیر ہوتا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ بچپن سے لے کر کے جوانی تک کام کرنے پر آ جائے، تجارت کر رہا ہے تو اس میں جھوٹ ملا ہوا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے اس میں جھوٹ ملا ہوا ہے۔ اب مجھے بتاؤ 50 مرتبہ انسان معمولی سا معمولی جھوٹ بول لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ 50 مرتبہ صبح سے شام تک اگر جس بندے پر اللہ کی لعنت برسے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، جس پہ اللہ کی لعنت ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کتنے کما لو، کتنے زمین جوت لو، کتنی تجارت کر لو، اگر جھوٹ بولو گے تو اللہ کی لعنت ہوگی، اور جس پہ اللہ کی لعنت ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو جھوٹ بولنا چھوڑو۔ ہے بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل اب سنت۔ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو جھوٹ بولنا چھوڑنا پڑے گا، جھوٹ بولنا چھوڑنا پڑے گا۔ مگر بعض انسان یہ کہہ دیتا ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ کہہ دیتا ہے حضرت جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا ہے، جھوٹ کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے، جھوٹ کے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، جھوٹ کے بغیر آدمی تجارت میں نہیں بڑھ سکتا۔ معاذ اللہ، کیا صحابہ نے تجارت نہیں کی تھی؟ کیا وہ کامیاب نہیں تھے؟ کیا نبی نے تجارت نہیں کی تھی؟ کیا وہ کامیاب نہیں تھے؟ کیا اللہ والوں نے تجارت نہیں کی تھی؟ کیا وہ کامیاب نہیں تھے؟ سب سے پہلے اس زبان کو روکنا پڑے گا، روکنا، جھوٹ پر پابندی لگانی پڑے گی۔ اور ہر انسان جس کو اگر کہہ دیا جائے مجمع میں کھڑے ہو کر کے، ابھی مفتی صاحب کہہ رہے نہیں بلکہ شاعر صاحب کہہ رہے تھے، جو نبی کا غلام ہے وہ کھڑے ہو کر کے نعرہ لگائے تو ایک بچہ کھڑا ہو گیا تھا، یہاں سے پینٹ اس کی نکلی جا رہی تھی، شرٹ اٹھ گئی ہے، یہاں کا جسم دکھ رہا ہے۔ اللہ عشاء کی نماز پڑھی نہیں ہوگی، ظہر کی نماز پڑھتے نہیں، عصر کی نماز پڑھتے نہیں، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے نہیں، اور کامیابی تلاش رہے ہو، کامیابی ڈھونڈ رہے ہو۔ اگر چھوٹی سی بات کو دیکھ لو، سید صاحب یہاں پر موجود ہے، تم نے اذان بچپن سے سنی ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تمہاری اذان کہہ رہی آؤ کامیابی کی طرف۔ ارے اللہ کے گھر سے مؤذن 5 وقت کھڑے ہو کر کے تمہیں کامیابی کا دروازہ بتا رہا ہے، تمہیں کامیابی کا راستہ دکھا رہا ہے، تمہیں کامیابی کی طرف کو بلا رہا ہے۔ حی علی الفلاح کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے کسی مولوی سے پوچھ لو، حی علی الفلاح کا مطلب ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ میرے نبی کے زمانے میں یہ اذان ہوئی، صدیق اکبر کے زمانے میں یہ اذان ہوئی، فاروق اعظم کے زمانے میں یہ اذان ہوئی، آج تک یہ اذان ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور تو ہے مسلمان، ادھر اذان ہو رہی ہے تو تو اپنی کھیتی پہ جا رہا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، تو نے لوٹا لیا پانی اٹھایا تو جنگل کو جا رہا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، تو مزدوری کرنے جا رہا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، تو کھیت کاٹنے جا رہا ہے، مت ماری گئی ہے ہماری۔ ارے کامیابی اگر چاہتے ہو تو مسجد کی طرف کو آؤ، پہلے فجر کی نماز پڑھو، پھر تم اپنا کاروبار کو جاؤ، ظہر کی نماز پڑھو، اپنے کاروبار کو جاؤ، عصر کی نماز پڑھو، اپنا کام کاج کرو، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھو، اپنا کام کرو، تب تمہیں کامیابی ملے گی۔ نماز چھوڑ کر کے تمہیں ہرگز کامیابی نہیں ملے گی۔ ہے کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، ماشاءاللہ۔ پیر صاحب یہاں پر موجود ہے، بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں،
پیرا مریدی کا مطلب کیا؟ لوگوں نے اس کو الٹا بنا لیا. مرید یہ سوچتا ایسا پیر مل جائے تعویذ دے دے میرا مکان بن جائے. اب ڈھونڈتا پھر ایسا پیر مل جائے، ایسا پیر مل جائے جو مجھے تعویذ دے اور میرا مکان بنوا دے. اور پیر ایسا مرید ڈھونڈتا پھر مالدار مجھے ہر مہینے نذرانے دے جو میرے گھر کا خرچہ نکل جائے. دونوں کا مطلب غلط، دونوں کا مطلب غلط. پیر کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی بھٹکا ہوا ہو ہاتھ میں ہاتھ دے توبہ کرائے اور اسے راہ راست پر لگا دے. اور مرید ہونے کا مطلب یہ تھا اگر دنیا اس پر غالب آ جائے، شیطانیت کو تر شیطانیت کی طرف جا رہا ہے، پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور توبہ کر لے، پھر سارے راستے چھوڑ دے، ہدایت کے راستے پر آ جائے. یہ ہے مرید کا مطلب. استنجا کرنا نہیں آتا پیر بن کے بیٹھ گیا. بعض پیر تو اللہ معاف فرمائے نماز سے روکتا اللہ، یہ کہتا کہ صاحب نماز مت پڑھی، اگر نماز پڑھے گا تو میرا مرید مت ہونا. کیوں؟ بولے نماز کی وجہ سے تجھے جنت ملے گی، پھر میرا کیا فائدہ، میں تجھے جنت دلواؤں گا. سیدھے سادے بھولے بھالے آدمی کی سمجھ میں آ جاتی ہے. اور گھر میں گھسا اندر، اب عورتیں انگلیاں چٹکا رہی ہیں، چٹ 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 چٹ، پیر پھریری میں لے رہا. عورتیں انگلیاں چٹکا رہی ہے، عورتیں پاؤں دبا رہی ہے. ایسا پیر نہیں ہوتا، پیر ہوتا پیر. وہ پیر نہیں ہے جو عورتوں سے انگلیاں چٹکوائے. ایک پیر تو راجستھان میں سر میں تیل ڈلوا کے عورتوں سے مالش کرا رہے تھے. اللہ اکبر. میری تقریر میں نے پھر تقریر کر دی، میں نے کہا سنو ایسا پیر نہیں ہو سکتا. اگر مریدہ ہے کوئی عورت اگر اس سے مرید ہو رہی ہے تو پیر کا اس مریدہ سے پردہ ہے، پردہ. یہ شریعت مصطفیٰ ہے، پردہ ہے پردہ. اگر اس پیر سے پردہ نہیں کرو گے یا نہیں کریں گی تو ایسا ہے جیسے غیر آدمی کے ساتھ جانا ہے. مطلب جیسے غیر آدمی سے پردہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ ذہن میں یہ آ گئی ہے نا جو پیر ہوتا وہ باپ ہوتا ہے. ارے وہ باپ اس لیے ہوتا ہے تربیت کرنے کے لیے ہوتا ہے، روحانی باپ ہوتا ہے. اگر اس پیر کا کسی مریدہ سے اگر نکاح کرایا جائے تو شریعت مصطفیٰ میں نکاح جائز ہے، نکاح ہو سکتا ہے. جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ جائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے پردہ جائز ہے. اگر تمہارے یہاں کوئی ایسا پیر آئے جو عورتوں سے پاؤں دبائے، عورتوں سے بے پردہ ملے، عورتوں سے مصافحہ کرے، عورتوں سے ہاتھ دبائے، عورتوں سے سر دبائے، اس سے پیر توڑ لینا، وہ مرید نہیں ہو سکتا، وہ پیر نہیں ہو سکتا. وہ پیر نہیں ہے، وہ پیر ہے. ایسا پیر شریعت مصطفیٰ میں اس کا کوئی مقام نہیں. بالکل حق ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کوئی مقام نہیں. بہت اچھا پیغام ماشاءاللہ، بہت اچھا پیغام ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذرا سنو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو جلسے میں آئے. سنیں یہ جلسہ کرا رہے ہیں. گورا کے بھی کچھ لوگ دکھ رہے ہیں مجھے، گورا رائے وہ بھی جلسہ کراتے ہیں. متولی میں میری تقریر ہوئی پرسوں، وہاں سے بھی لوگ آئے وہ بھی جلسہ کرایا ہوئے ہیں. اور جگہ پر بھی جلسہ کراتے ہیں. مگر پیارو سنو نبی کی حدیث سامنے رکھو اور یہ دیکھو جلسہ کرا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ فرض ہے بہت اچھی بات ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. مگر ایک غلطی کر رہے ہیں، ایک گناہ کر رہے ہیں، ایک پاپ کر رہے ہیں، ایک جرم کر رہے ہیں جس جرم کی بنا پر نہ تو جلسہ قبول نہ نماز قبول.
نہ روزہ قبول، نہ تقریر قبول، نہ دعا قبول، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ وہ گناہ کیا ہے، وہ جرم کیا ہے، وہ خطا کیا ہے، سارے لوگ اپنے گریبان میں جا کر کے دیکھنا۔ میں حدیث پڑھوں گا اور دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جانا۔ اگر تم میں کوئی جرم کرنے والا ہو، اگر وہ خطا کرنے والا ہو تو توبہ کر لینا، ورنہ تمہارا دنیا میں رہنا، ساری عبادتیں کرنا، یہ سب کچھ بیکار جائے گا۔ اللہ مفتی صاحب بیٹھے، سید صاحب موجود ہے، بڑی ذمہ داری سے وہ بات بتا کے جا رہا ہوں۔ نوجوانوں سن لو، وہ غلطی کون سی ہے، وہ گناہ کون سا ہے، وہ پاپ کون سا ہے، وہ جرم کون سا ہے، جس کی بنا پر ساری نیکیاں رکی پڑی ہیں، کچھ بھی قبول نہیں ہے، بالکل روک دی گئی ہے۔ ہم سمجھ رہے جلسہ کرا لیا ہمیں ثواب ملا، تقریر کر لی ہمیں ثواب ملا، نعت پڑھ لی ہم کامیاب ہو گئے، مگر ایک جرم ایسا ہے، ایک خطا ایسی ہے، بہنیں وہ بھی سن لے، بھائی وہ بھی سن لے، وہ جرم کیا ہے، وہ خطا کیا ہے جس کی وجہ سے نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں۔ ارے انسان کتنے جرم کرتا ہے، شراب پیتا ہے مگر اللہ سے توبہ کرے، شراب پی لی اس نے اور شراب پینے کے بعد نشے سے باہر آ گیا، پاک صاف ہے، مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر اس نے چوری کر لی، اللہ ایسا نہ، کوئی بندہ ایسا نہ کرے کہ وہ چوری کرے، ہاں مگر پھر سنو اس نے چوری کر لی اور چوری کرنے کے بعد وہ پاک صاف ہوا، مسجد میں جا کر کے اس نے نماز پڑھی، شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی، مگر کون سا ایسا جرم ہے، کتنا بڑا ایسا جرم ہے، کون سی ایسی خطا ہے جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی، روزہ قبول نہیں ہوتا، قرآن پڑھے قرآن قبول نہیں ہوتا، دعا مانگے دعا قبول نہیں ہوتی، کون سی عبادت ہے سنو، کون سا گناہ ہے سنو، وہ گناہ سن لو۔ نوجوانوں دل کی تختی پہ نوٹ کر کے جانا، 40% لوگ ایسے ہیں جو اس گناہ میں پھنسے پڑے ہیں، اس لیے میں یہ تقریر کر رہا ہوں، اگر تم نے اس جرم کو چھوڑ دیا، اگر تم نے اس خطا کو چھوڑ دیا، آج آل رسول کا دامن پکڑ کے، آج سید زادے کا ہاتھ پکڑ کر کے، آج اس گناہگار کی زبان سے سن کے اور توبہ کر کے گئے تو ان کمیٹی والوں کا یہ جلسہ کرانا کامیاب ہو جائے گا، ان علماء کا آنا کامیاب ہو جائے گا۔ بولو بتا دوں خطا کیا ہے، بولو بتا دوں جرم کیا ہے، بولو بتا دوں گناہ کیا ہے، بولو بتا دوں جرم کیا ہے، سننا چاہتے ہو؟ وہ جرم یہ ہے، پیارے سنو، وہ جرم یہ ہے، نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرف ولا عدلا، آق و منان و مکذب بالقدر، حدیث میں نے پڑھ دی ہے، نبی فرماتے ہیں، آقا کہتے کہتے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور کہا او میرے جانثارو، صحابہ سے کہا میرے چاہنے والوں، مجھ پہ جان قربان کرنے والوں، مگر 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں، نبی نے فرمایا میں ایسے دیکھ رہا ہوں جو نمازیں پڑھتے قبول نہیں ہوتی، روزے رکھتے قبول نہیں ہوتی، زکات دیتے قبول نہیں ہوتی، ساری عبادتیں کرتے قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا آقا وہ کون کون سے ہیں؟ نبی نے فرمایا نمبر 1، سن لینا سارے لوگ، نبی نے فرمایا نمبر 1 العاق لوالدی، العاق لوالدی، العاق لوالدی، نبی فرماتے وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو گالیاں بکتا ہے، جو اپنے ماں باپ سے گردن ٹیڑھی کرتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو ڈھنگ سے نہیں بولتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، جس کے ماں باپ جس سے دکھ میں رہتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، نبی فرماتے ہیں جرم ایسا ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، کہنا نہیں مانتا،
تو یہ جرم ایسا ہے، اگر نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں، روزہ رکھے روزہ قبول نہیں، تقریر کرے تقریر قبول نہیں، جلسہ کرے جلسہ قبول نہیں، نعرہ لگائے نعرہ قبول نہیں، کتنے نوٹ دے دے کوئی نوٹ قبول نہیں، کتنے روپیہ دے دے کوئی روپیہ قبول نہیں۔ اس لیے آمنہ کے لال فرماتے ہیں لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا۔ نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ ناراض ہے اس کا نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض، اور نبی ناراض خدا ناراض، تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب گریبان میں جھانک کے دیکھو، بات چھوٹی سی بنا لی ہے ہم نے۔ جو چاچا ماں کی طرف کو گردن ٹیڑھی، جو چاچا باپ کی طرف کو گردن ٹیڑھی کر کے چلا جاتا ہے، میں آیا کہ سید صاحب 10 لوگوں نے ہاتھ چومے، حضرت آئے سید صاحب 10 لوگوں نے ہاتھ چومے، چومنا چاہیے، ان علماء کے بزرگان دین کے ہاتھ چومنا چاہیے، مگر مسئلہ سنو پیارے، ایک بات بڑی جسارت کر کے کہہ رہا ہوں، یہ علماء ہی کی طرف سے، یہ انہی کی سرپرستی میں کہہ کر کے جا رہا ہوں، مجھ جیسے ہزاروں مولانا، مجھ جیسے ہم جیسے ہزاروں مولانا اگر ادھر لائن میں کھڑے ہو، بڑے بڑے پیر ادھر لائن میں کھڑے ہو، اللہ اللہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ لائن میں کھڑے ہیں، اور تمہارے ماں باپ ادھر ہیں، اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہے، تم نے ماں باپ کی توہین کی ہے، ماں باپ کو ستایا ہے، صبح سے شام تک یہ پیران اعظام، یہ مولانا کرام اگر تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے، کسی کی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا جس کے ماں باپ جس سے ناراض اس کا نبی بھی اس سے ناراض، خدا بھی ناراض، اور کسی کی دعا اس کے حق میں کوئی قابل قبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت معمولی بنا لیا ہم نے، بہت معمولی بنایا۔ اللہ اللہ ایسے حالات، ارے تمہیں کیا پتا ہے نوجوانوں، آج اشارے پہ تم گردن ٹیڑھی کر دیتے ہو، تمہیں کیا پتا اسلام کیسے ہم تک پہنچا، تمہیں کیا پتا کتنی تکلیفیں ہوئی ہیں، ان کے دادا ہیں ہمارے دادا ہیں، ذرا سنو، اللہ اللہ امام زین العابدین کا نام سنا ہوگا، حضرت امام حسین پاک کے بیٹے ہیں، اللہ اللہ کربلا میں یہ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے، کربلا میں جب کچھ لوگ کربلا میں شہید ہو گئے، حضرت امام حسین بھی شہید ہوئے، اس وقت یہ عالم تھا حضرت سکینہ، حضرت سکینہ حسین پاک کی سگی بیٹی ہے، او میری بہنوں سنو، آج تم سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی ہو، آج تم اپنی چٹیاں لہراتی پھرتی ہو، آج تم نے بڑے بڑے وہ پلازو پہن لیے، بڑے بڑے پالر پہن لیے، بڑے بڑے شرارے اور غرارے پہن لیے، تم نے دو چٹیاں کر کے بال نکال کے سینے پر کو ڈال دیا ہے، کسی کی چٹیاں آگے کسی کی پیچھے ہے، تم آج بندی لگا رہی ہو، تم آج وہ پہن رہی ہو، وہ گندے کپڑے پہن رہی ہو، میں تم سے کہنا چاہوں گا تمہیں معلوم ہے اگر ساری لڑکیاں ایک پلے میں رکھ دی جائے اور حسین کی ایک اکیلی بیٹی جن کا نام حضرت سکینہ ہے اگر ایک پلے میں رکھ دی جائے تب بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اب ذرا سنو، وہ سید زادیہ ہے جن کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہ سید زادے ہیں۔ ارے تمہیں معلوم ہے کربلا میں ان کے بابا جانی کو شہید کر دیا، ان کے بھائی کو شہید کر دیا، وہ چھوٹے سا بھیا حضرت علی اصغر امام حسین پاک کے بیٹے ہیں، اللہ ان کو شہید کر دیا، 6 مہینے کا بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، اعلیٰ حضرت کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اس گرم گرم ریت پہ شہید ہوا لیٹا، ظالموں کو رحم نہیں آیا، انہوں نے ایسا تیر چلایا حلقوم کو چیرتا ہوا حسین پاک کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ مفتی صاحب ہم نے پڑھا ہے، ارے وہ تیر بھی ظالموں نے وہ چلایا جو جانوروں کو مارا جاتا، جو گھوڑوں پہ چلایا جاتا، اس چھوٹے سے بچہ ارے شہید ہوا کربلا میں لیٹا سے فرصت نہیں
نہیں ہے. تم جانتے ہو اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے. حضرت امام حسین وہ لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لے کر کے آ رہے ہیں. ادھر اب جب شہید ہو گئے امام حسین پاک سیدہ زینب کے سامنے کھڑے ہیں. سیدہ زینب اپنی بہن جو ہے حسین پاک کی بہن وہ سامنے کھڑی ہے. ہونٹ کپ کپ آ رہے, آنکھوں میں آنسو ہے. او میری بہن پلازو پہننے والی, ارے ذرا سیدہ زینب کو دیکھ, اس نے میرے حسین کا کردار ادا کیا ہے. خدا کی قسم یہ وہ ہے جن کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود تھا. ہونٹ کپ کپ آ رہے, کہہ رہی ہیں بھیا 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 6 مہینے کے بچے کو شہید کر دیا. بھیا میرے بچے اون محمد شہید ہو گئے. بھیا قاسم بھی شہید ہو گئے. بھیا بھیا باز کے پھانسو بھی کٹ جاتے ہیں. اللہ اللہ سنو, حضرت امام حسین آگے بڑھے. بہن نے آج ہاتھوں کو نہیں چوما, بھائی کے رخسار, بھائی کے زلفوں کو چوم رہی ہے, بھائی کے گلے کو چوم رہی ہے, بھائی کے پیشانی کو چوم رہی ہے اور بھائی کو سینے سے لگا لیا. ارے یہ بہن کی بہن آج تو پیا شادی میں ادھر جا کے کھڑی ہوتی ہے جدھر لڑکے کھڑے ہوتے ہیں. آج تو چٹیاں لہرا لہرا کر کے مسلمانوں کو بدنام کر رہی ہے. اور اسلام کی شہزادی بڑے بڑے پلازو پہننے والی, اگر ذرا بھی میری بہن کو شرم و حیا غیرت ہوگی آج کے بعد اس لباس کو ہاتھ نہیں لگائے گی بلکہ چولہے میں رکھ دے گی. سیدہ زینب اپنے بچوں کو شہید دیکھ رہی ہے, اپنے بھتیجوں کو شہید دیکھ رہی ہے. اللہ اللہ, اور بھائی کو سینے سے لگا کے کہہ رہی ہے بھیا بھیا جا رہے ہو. بھیا اماں نے دعائیں کی ہیں, نانا نے دعائیں کی تھی اسلام کو زندہ کرنا ہے. ارے ہم تو ہندوستان میں رہنے والے, کیسے اسلام ہم تک پہنچا ہے. اس لیے میں نے تمہیں اکٹھا کیا تھا. میرے نانا نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں تمہیں کیا پتا, ہمارے اور ان کے خاندان نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں تمہیں کیا پتا. ان کمیٹی والوں کے مبارکباد پیش کرتا ہوں, انہوں نے بلایا اور یہ جلسہ کیا. لیکن آج ذرا سن لو پیارے, اللہ اللہ, سیدہ زینب سے حسین بولے, کہا بہن تو میرے ہاتھ چوما کرتی تھی, بہن تو میرے ہاتھ چومتی تھی, مگر آج تم نے میرے بال کیوں چومے, آج تم نے میری پیشانی کیوں چومی, آج تم نے میرا گلا کیوں چوما. کہنے لگی بھیا ایک دن تم سو رہے تھے, امی جان فاطمہ آپ کے بال کاٹ رہی تھی, اور کاٹتے کاٹتے اتنا روئی ہچکیاں بن گئی. میں نے کہا امی جان کیوں رو رہی ہو, کیا کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے. کہا نہ بیٹی نہ, کربلا کا میدان ہوگا, وہاں پہ نالی ہوں گے, نہ میں ہوں گی, میرے اس لال کو وہاں پہ شہید کیا جائے گا. ان کے بال ریت میں سن جائیں گے, ان کے کئی حلقوں پہ چھری چلائی جائے گی. اللہ اللہ, اس لیے بھیا مجھے امی کی وہ بات یاد آ گئی. بھیا میں نے آپ کے بالوں کو چوما. حضرت امام حسین کربلا میں جا کے شہید ہو گئے. ارے اب ان ظالموں کا ذرا یلغار تو دیکھو, انہوں نے خیمے میں آگ لگا دی ہے, سید سعدیوں کے خیمے میں آگ لگا دی. ارے جن کی پاکی کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے, جن سے محبت کرنے کے سیدوں کے بارے میں قرآن کی آیت موجود ہے. حسین پاک کی 7 سال کی بیٹی ہے, کبھی اپنے ابا کے چہرے کو دیکھ کے کہتی ہے پھپھو ابا بول نہیں رہے, پھپھو ابا جان. ارے 7 سال کی بچی ہے یہ حسین پاک کی, یہ تو وہ سیدزادے ہیں, یہ جن کے گھر میں فرشتے آتے تھے رحمت کے. کہا پھپھو نہیں بولے, پھپھو بھیا 6 مہینے کا نہیں بولا, یہ ان کو دیکھ دیکھ کے رو رہی ہے. پھپھو نے سینے سے لگایا, کہا بیٹی اب حسین وہ نہیں, یہ زینب حسین ہے. اللہ اللہ, ادھر زینب ادھر کو گئی ہے. ایک ظالم یزیدی کو ذرا دیکھو, حسین پاک کی بیٹی کان میں بالی پہنے تھی, کان میں بالی, اور اللہ اللہ جب کان میں بالی پہنے
جاتی, اس ظالم یزیدی کتے کی نیت خراب ہو جاتی ہے. جیسے ہی نیت خراب ہوئی اس نے سوچا بالی کھینچ لوں, اس نے نیلی پیلی کالی آنکھیں نکالی. ارے معصوم چھوٹی سی بچی, یہ اس کے بال بکھرے ہوئے, ڈرونا چہرہ, اس کی صورت پہ لعنت برس رہی تھی یزیدی کی. حسین پاک کی بیٹی کی طرف کو آنکھیں نکال کے آیا, بچی کانپ گئی, پھپھو مجھے بچا لو. ارے تمہیں کیا پتا کیسے اسلام ہم تک پہنچا ہے؟ آج ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اگر تم ادھر آدھر بکھرے ہوئے ہوتے ہو, تم ادھر آدھر جاتے ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. خدا کی قسم اگر تمہارے گھر میں ایک تو لاشیں اگر گر جائیں, اللہ نہ کرے, اگر ایک تو لاشیں گر جائیں, تمہیں کھانا اچھا نہیں لگے گا, تمہیں پینا اچھا نہیں لگے گا, تو بولو ہمیں یہ برائیاں کیسے اچھی لگیں گی؟ حسین پاک کی 7 سال کی بیٹی ہے, اس کو دیکھ کر ڈرونے انسان کو اس نے تلوار نکالی, وہ بھاگ پڑی, کربلا کے میدان میں دوڑ رہی ہے, بچا لو پھپھو بچا لو. مگر یہ ظالم اتنا بڑا ظالم تھا, اس نے آگے بڑھ کے حسین پاک کی بیٹی کے یہاں پہ جب تھپکی ماری زور سے, حسین پاک کی بچی کربلا کے ریت میں گھسٹ جاتی ہے. ارے ناک سے خون نکلا یا منہ سے خون نکلا, آنکھوں میں ریتا پڑ گیا, منہ چھل گیا نازک بچی کا, اور اس ظالم نے پکڑ لیا, کہا پھپھو بچا لو. اس نے جو تھا وہ ہاتھ لگانا چاہا اس بالی پہ, بچی تھی چھوٹی, اس نے چہرہ بچایا, تو اس ظالم کو اب بھی رحم نہیں آیا. اس نے اتنی زور سے تھپڑ مارا, اتنی زور سے حسین پاک کی بیٹی کے تھپڑ مارا, انگلیاں چھپ جاتی ہیں, انگلیاں چھپ گئی. یہیں پہ ایک فرشتہ آ گیا, کہا مولا تو مجھے اجازت دے دے, اس ظالم یزیدی کی اتنی زور سے تھپڑ ماروں گا, اسے زمین کے 7 طبق میں دھسا دوں گا, اسے بتا دوں گا تھپڑ کیا ہوتا ہے مولا. حسین پاک کی بچی ہے مولا. اللہ نے کہا فرشتے تم نبی کے گھرانے کی بچیوں کا صبر دیکھو, صبر, میں نے ان کو بھی یہ پاور دیا ہے, اگر یہ چاہے تو زمین پلٹ کے رکھ دے, مگر تم صبر دیکھو صبر. اللہ اللہ, اس ظالم نے تھپڑ مارا, حسین پاک کی بچی چیخ گئی. ارے کم از کم ظالم تو وہ جو تھا کھول لیتا, مگر اس نے بالی کو کھولا نہیں, بالی پکڑ کے اتنی زور سے کھینچی, اس بچی کا کان چر گیا. ارے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, وہ بچی کا خون نکلنے بڑا. پھپھو جب دیکھا وہ بچی دوڑتی ہوئی سیدہ زینب کے پاس پہنچ گئی. اللہ اللہ, ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے. اب ان ظالموں نے یزیدیوں نے کیا کیا, ان کے ہاتھ باندھ لیے, اور جیسے ہی ہاتھ باندھے, کسی کے ہاتھ آگے کو ہیں, کسی کے پیچھے کو ہیں, ہاتھ باندھ کے چلنے لگے. سیدہ سکینہ سے چلا نہیں جا رہا, 7 سال کی بچی, ارے 3 دن سے بھوکی پیاسی ہے. ان کے کلیجے سے ذرا سنو, ہمارے خاندان کی بات ہے پیارے. اللہ اللہ, وہ 7 سال کی بچی سے چلا نہیں جا رہا, 3 دن کی بھوکی پیاسی. کہا اسے گھوڑے پہ بٹھا دو, ظالموں کو رحم نہیں آیا. انہوں نے پیچھے کو ہاتھ باندھ کے, سیدہ سکینہ کے ہاتھ باندھ کے پیچھے کو گھوڑے پہ بٹھا دیا, اور جیسے ہی گھوڑے پہ بٹھایا, اب مجھے بتاؤ اگر کسی کے ہاتھ باندھ کے گھوڑے پہ بٹھانا جائے, کیا وہ آگے چل سکتی ہے؟ کیا وہ گھوڑے پہ بیٹھ سکتی ہے؟ کیا وہ گھوڑے پہ جم سکتی ہے؟ ان ظالموں نے, یزیدیوں نے کودنا شروع کر دیا, نقارے ڈھول تاشے بجانا شروع کر دیے. انہوں نے کودنا شروع کر دیا, شور مچانا شروع کر دیا. 10-20-50 قدم گھوڑا چلا ہوگا, حسین پاک کی بیٹی سے رکا نہیں گیا, حضرت سکینہ سے گھوڑے پہ نہیں رکا گیا. گھوڑا تیزی سے تھوڑا آگے بڑھا, سیدہ سکینہ
मुंह के बल गिर गई। अरे हाथ अगर बंधे नहीं होते तो हाथ टेक लेती, मगर हाथ पीछे को बंधे थे, मुंह के बल गिर जाती है। और जैसे ही मुंह के बल गिरती है, आंखों में रेता, मुंह में रेता, अब नाक में रेता, अगर सांस लेती है तो रेता अंदर को जाता है, आवाज नहीं निकल रही है, मगर बैठ के कह रही है, वहां जमीन पे सर रख लिया, कह रही है अब्बा जान फुप्पो छोड़ गई, अब्बा जान भैया भी चले गए, क्योंकि काफला आगे बढ़ चुका था। वो बच्ची गिर गई और वहीं पे रह गई, धूल रेता उड़ रहा था। अल्लाह अल्लाह वो सकीना पुकार रही है, अब्बा जान मुझे ले लो, अब्बा जान मैं यहाँ पे रह गई। अरे तुम्हें क्या पता कैसी तकलीफें उठाई है, तुम्हें तो हंसने से मतलब है, तुम्हें तो मजा और ठिट्ठा लेने से मतलब है, कब तक हंसोगे प्यारे। सुनो, हजरत सकीना गिर गई, कह रही अब्बा जान मुझे बचा लो, अब्बा जान मुझे बचा लो, अब्बा जान मुझे भी साथ में ले लो। कुछ दूर काफिला चला, ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता मेरी बहन घोड़े से गिर गई, न सैयदा ज़ैनब को पता मेरी भतीजी घोड़े से गिर गई। अब आगे जब आगे बढ़े तो ख्वाली के हाथ में नेज़ा था, जिस नेज़े पे इमाम हुसैन पाक का सर था, वो नेज़ा ख्वाली के हाथ से छूटा और छूटने के बाद जमीन में गड़ जाता है। जमीन में गढ़ा, इतना गड़ गया, उन जालिम यजीदियों ने हिलाया मगर नहीं हिला, उनसे उसको उखाड़ना चाहा, वो नेज़ा नहीं उखड़ा। सारे यजीदियों ने ताकत लगा ली, मगर हुसैन पाक का जिस नेज़े पे सर था वो नेज़ा नहीं उखड़ा। उन्होंने घोड़ों की जोड़ियां बना बना करके जंजीर और रस्सी नेज़े में बांध के ताकत लगवा ली है, मगर वो नेज़ा नहीं उखड़ा। अब इन्होंने देखा काफिला रुक गया, ये सर तो अब नहीं जा सकता, यहाँ पर नेज़ा गड़ जाता है, अब क्या होगा। इस शिमर यजीदी कुत्ते को जरा देखो, इसने क्या किया। ओ नौजवानों, आज के बाद किसी की बहन बेटी को मत तकना। आज तुम जो उल्टी सीधी पैंट पहनते हो, आज जो उल्टे सीधे बाल कटाते हो, आज जो उल्टे सीधे बाल रख करके और उधर जाके खड़े होते हो जिधर लड़कियां होती हैं, आज छतों पे झांकते हुए चलते हो, अगर शादियां होती हैं तो तुम डीजों पे नाचा करते हो, घोड़ों की तरह नाच नाच करके लड़कियों की तरफ को दिखाया करते हो। अरे जरा अपनी तारीख पहचानो, तुम्हारी तारीख क्या है, यह है नबी के नवासे, जरा सुनो। उस शिमर ने क्या किया, उस जालिम यजीदी ने क्या किया, सुनो। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हुसैन पाक के बेटे 18 साल के नौजवान बेटे हैं, अल्लाह अल्लाह 3 दिन से भूखे प्यासे हैं और तबीयत भी नासाज है, जिस्म लड़खड़ा रहा, इतने नकाहत आ जाती है। इस जालिम ने क्या किया, यहाँ से गिरेबान पकड़ा और पकड़ने के बाद यहाँ से पकड़ने के बाद खींचता हुआ लाया और ला करके मैदान में गिरा दिया। और वो चमड़े वाला कोड़ा जो घोड़ों को मारा जाता था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे बरसाना शुरू कर दिया। इतना मारा जालिम, इतना मारा, वो जहां कोड़ा लगता था इमाम ज़ैनुल आबिदीन लहू लुहान हो गए। अल्लाह अल्लाह खाल का थोड़ा टुकड़ा भी आ जाता था। अरे तुम्हें क्या पता कैसे इस्लाम पहुंचा है प्यारे। सुनो, अब जैसे ही वो लगता था और वो जालिम कहता था, अरे सुनो ज़ैनुल आबिदीन, अपने बाप से कहो, अपने अब्बा जान के सर से कहो कि ये नेज़ा उखाड़े और हमारे हाथ में दे दे, वरना आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वरना आज हम तुम्हारी खाल निकाल देंगे। इतना मारा जा रहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी इधर गिरते कभी इधर। हजरत सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू और कह रहे मौला हमें सब्र दे
دے، صبر دے دے، اے اللہ ہمیں صبر دے دے۔ حضرت امام زین العابدین جب خوب پٹ گئے، اب اٹھا نہیں جا رہا ہے، سرکتے 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 امام زین العابدین اسی نیزے پر پہنچ جاتے ہیں جس پہ ابا جان کا سر ہے۔ امام زین العابدین نیزے کو پکڑ کے کہتے ہیں ابا جان دل تو یہ چاہتا میں بھی جام شہادت پی لوں، مگر ابا جان آپ کی وصیت تھی بیٹا تم سے میری سیدوں کی نسل چلے گی۔ اللہ اللہ ابا جان مجھے صبر دینا، ابا جان یہ نیزہ اکھاڑا اور ان ظالموں کے ہاتھ میں آ جاؤ ورنہ یہ یہیں شام کر دیں گے، زندگی کی شام ہو جائے گی۔ اللہ اللہ اس شمر نے پھر ایک کوڑا مارا، امام زین العابدین پیچھے کو گر گئے، آنکھیں ٹھہر جاتی ہیں، آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، حسین پاک کے کٹے ہوئے سر سے آنسو ٹپکنے لگے اور ایک آواز آ جاتی ہے بیٹا زین العابدین تمہاری بہن پیچھے گر گئی ہے، تمہاری بہن سکینہ پیچھے گر گئی ہے، اسے چھوڑ کے چلے آئے، پہلے اس کو اٹھا لاؤ۔ اللہ اللہ جب جا کر کے دیکھا تو سکینہ کی آنکھوں میں ریتا، ناک میں ریتا، منہ میں ریتا اور کہہ رہی ابا جان نہ جانا، ابا جان مجھے لیے بغیر مت جانا، ابا جان مجھے لیے بغیر مت جانا۔ جا کر کے سکینہ کو اٹھایا، ہاتھ کھولے، منہ صاف کیا اور جب لے کر کے آئے تو وہ نیزہ خود بخود اکھڑا ان ظالموں کے ہاتھ میں آ گیا۔ نوجوانوں میرے پیارے بھائیوں میں تمہارا دشمن نہیں ہوں نہ تم میرے دشمن ہو، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں جو تمہیں بتا رہا ہوں آج اس لیے بتا رہا ہوں اگر ایک بھی امام زین العابدین کی نقل اپنا لے تو خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے گا، مگر تمہارے بالوں کی کٹنگ اور ہے، تمہارے کپڑوں کی کٹنگ اور ہے، تمہارے چلنے کا ڈھنگ اور ہے، تمہارے کھانے پینے کا ڈھنگ اور ہے۔ اس موبائل کو تم مس یوز کر رہے ہو، غلط استعمال کر رہے ہو، رات کے 2 بجے تک تیری میری بہن بیٹیوں سے چیٹنگ کر رہے ہو، رات کے 2 بجے تک SMS لکھ رہے ہو۔ میری بات تمہیں لگ رہی ہوگی کہ سید صاحب کیا کہہ رہے ہیں، مگر ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتا پیارے، رات کے 1 بجے 12 بجے تک دوسروں کی بہن بیٹیوں سے باتیں کر رہا ہے اور تو ادھر آدھر اس میں سب کچھ کر رہا ہے، مجھے بتا۔ اور اس لڑکی سے میں کہنا چاہوں گا، اس بہن سے، او بہن تجھے سیدہ فاطمہ کا واسطہ، تجھے سیدہ سکینہ کا واسطہ، تجھے سیدہ زینب کا واسطہ، تو موبائل کو غلط استعمال مت کر۔ ارے تو لڑکوں سے SMS لکھ رہی ہے، تیری ماں کو پتہ نہیں، تیرے باپ کو پتہ نہیں، ارے تو لحاظ میں لیٹے لیٹے غلط مووی دیکھ رہی ہے، تو لحاظ میں لیٹے لیٹے موبائل چلا رہی ہے، او بہن بول تو کس سے بات کر رہی ہے؟ ارے جس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اسی ماں کو تو دھوکہ دے رہی ہے، جس باپ کا کماتے کماتے لال خون کالا پڑ گیا اسی باپ کو دھوکہ دے رہی ہے تو۔ ارے ماں کی تجھے عزت کا خیال نہیں ہے، تجھے باپ کی عزت کا خیال نہیں ہے۔ ارے ذرا سوچ، تو وہ یہودی کی بیٹی نہیں ہے، تو تو مسلمان کی بیٹی ہے، تو کسی ایسے ایرے غیرہ کی بیٹی نہیں ہے، تو تو کلمہ پڑھنے والے کی بیٹی ہے۔ ارے مسلمان کی بیٹی وہ ہوتی ہے، اگر مسلمان کی بیٹی کو دیکھو اللہ اللہ، جب اگر وہ چلے تو اس کے چلنے کی چلتی وہ ہے، لیکن چلنے کی ادا فاطمہ کی ہوتی ہے، اس کے کھانے کی ادا فاطمہ کی ہوتی ہے، اس کے پینے کی ادا فاطمہ کی ہوتی ہے، اس کے سونے کی ادا فاطمہ کی ہوتی ہے۔ یہی بہن تو اپنا مقام کم سمجھ۔ ارے کون ہے وہ جس نے ولی کو جنم دیا؟ ولی کو جنم دینے والی عورت ہے، شہید کو جنم دینے والی عورت ہے، قطب کو جنم دینے والی عورت ہے، نبی کو جنم دینے والی عورت ہے، رسول کو جنم دینے والی عورت ہے۔ وطدا، وجبا، نخبا، غوث، قطب، ابدال، اللہ والوں
والوں کو جنم دینے والی عورت ہے، مگر پلازو پہننے والی عورت نہیں، مگر دوپٹہ نہ اوڑھنے والی عورت نہیں، موبائل چلانے والی عورت نہیں، کتے بھونکانے والی عورت نہیں، غیر لڑکوں سے بات کرنے والی عورت نہیں، بے پردہ رہنے والی عورت نہیں، اپنا جسم دکھانے والی عورت نہیں، ارے کان کھول کے سن لے، چٹیاں لہرانے والی عورت نہیں، اپنا جسم بیچنے والی عورت نہیں۔ ایک موبائل میں کوئی ریچارج کرا دے تو بک جاتی ہے۔ ارے تو کیسی اسلام کی شہزادی ہے؟ وہ عورت تھی جس کا نہ کبھی کسی نے پلو دیکھا، نہ کبھی کسی کا چہرہ دیکھا، ارے گھر سے نکلی پردے کا یہ عالم تھا۔ سیدہ فاطمہ خود کہتی ہیں، حضرت علی سے کہتی ہیں، علی میرے سرتاج جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالنا۔ علی بولے دن میں کیوں نہیں نکالنا؟ کیا قرآن میں کوئی منع لکھا ہے؟ حدیث میں منع لکھا ہے؟ تو پھر جب اتنا کہا تو وہ فاطمہ بولی نہیں نہیں، یہ میری چاہت ہے، یہ میں چاہتی ہوں جب تک میں زندہ رہوں گی اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی، اور جب میں مر جاؤں دنیا سے چلی جاؤں تو میرے جنازے پر اور میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں۔ ہے بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مذہب اسلام، خطیب اہل سنت حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واحدی دولہا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جذبات میں آ گیا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیز تو نہیں بولو، بہت اچھا ماشاءاللہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب لوگوں کا ہاتھ اٹھا بولو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت الحمدللہ بولو الحمدللہ، رکھ لو۔ بہت اچھا پیغام ماشاءاللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور حضور معاف کرنا تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو رہا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں منہ پھاڑ پھاڑ کے سب بول دیتے ہیں، سب ٹوٹل بول دیتے ہیں، دو چار جملے کرے بولوں گا برداشت کر لیو۔ جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا، ڈاکٹر چیرا پھاڑی کرتا ہے مگر دشمن نہیں ہوتا، وہ بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے، جی گندا میل نکالتا ہے۔ مجھے روحانی ڈاکٹر سمجھ لو آج، بے شک، سید صاحب کی دعاؤں سے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے تھوڑا سا جو شیطانیت آ گئی ہے آج اس کو چیرنا، سمجھ میں آئی بات؟ لوگ منہ پھاڑ پھاڑ کے کہہ دیتے بڑی آسان، دو چار ہوئے بولے او یار زمانہ بہت خراب ہے، زمانہ نہیں بلکہ جمانہ بولتے ہیں، جمانہ، کیونکہ زبان کچی ہے، کہتے زمانہ بہت خراب۔ کیا خراب ہے بھائی؟ ارے بولے دیکھو نہیں، اس نے اس کی زمین چھین لی، اس نے اسے پھنسوا دیا، اتنے کرتوت دکھا رہے، اتنے کرتوت، بعد میں دیکھا دو چار لڑکی ہیں بھائی پلازو اور کیا کیا میک اپ اور یہ سب، بولے دیکھو کیا پہنا ہوا۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں مت دیکھو، روڈ پہ مت دیکھو، چوراہے پہ مت دیکھو، ایک مرتبہ اپنے گھر میں دیکھ لو، اے ہے کیا بات ہے، ایک مرتبہ اپنے گھر میں دیکھ لو۔ باپ جان بوجھ کے اندھا بنا پڑا ہے، اندھا، جی حق ہے، معاف کر دینا جملہ غلط ہے اندھے گا، مگر اس سے آسان میں کہہ بھی نہیں سکتا، معاف کر دینا، جان بوجھ کے اندھا بنا پڑا ہے۔ اور ماں نے تو بالکل آنکھیں بند کر لی، ماں کی تو آنکھوں پہ چربی چڑھ گئی ہے، چربی۔ اللہ، اسے ماں کہو گے جو بیٹی سے زیادہ میک اپ کر رہی ہے؟ اسے ماں کہلانے کا حق ہے کیا؟ بیٹی کم کھولے پڑی ہے اور اس کا جھمپر یہاں تک کھلا پڑا، اسے ماں کہو گے؟ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، جی یہ ماں کہلانے کی حقدار نہیں۔ بچے تو کتے بھی پیدا کرتے ہیں، جانور بھی پیدا کرتے ہیں، جی کیڑے مکوڑوں کے بھی بچے ہوتے ہیں۔ انسانیت، کہیں شادی ہو، شادی بیٹی کم میک اپ کر رہی ہے، سنگار میز پہ شیشے پہ اماں وہی کوچیاں ڈبل لگا رہی ہے، ڈبل، اتنا کریم پاؤڈر آٹا، اب تو کوئی کالی دیکھنے ہی نہیں ملتی۔ آدھے گھنٹے پہلے کالی تھی اور اس نے جب پوتا پاتی کری نا، آدھے گھنٹے بعد چٹی۔ بچے نہیں پہچان رہے ہیں، بچے ہماری امی کون سی امی، چھوٹے چھوٹے بچے روتے پھر رہے ہیں، ٹانگوں میں گھس رہے ہیں امی امی، اور امی یہی بھوری ہو بڑی بھوری۔
جیسے پرانے مکان کی نا مرمت کر کے نا، مرمت اور کر کے بہت بڑھیا پینٹ وینٹ لگا کے سمجھ رہے نیا مکان ہے نیا. کچھ تو شرم ہونی چاہیے. ہماری بیٹی جوان ہے، اس ماں کی آنکھوں پہ چربی. بیٹی جوان ہے، دوپٹہ امام صاحب نہیں اڑائیں گے ہماری بیٹی. آج ہماری بیٹی، اس بستی کا نام کیا ہے؟ انگت پور. دیکھ لینا ایک آدھ مہینے میں کسی کی شادی ہو، ایسے ایسے کپڑے نکلیں گے، ایسے ایسے پلازو، ایسا ایسا فیشن. ساری وہ بمبئی کی کنجڑیاں جو فلمیں بنا رہی ہے آدھی آدھی ننگی، ان کا تو کام ہی ہے جسم دکھا رہی ہے، پیسے لے رہی ہے. تو مسلمان کی بیٹی ہے، ان کا چلن کیوں؟ تیرے گھر میں تو غریب نواز کی بیٹی کا چلن ہوتا، تیرے گھر میں تو غوث پاک کی ماں کا چلن ہوتا. یہ کمی اس ابا کی ہے. ابا ابا کی ابا بات مجھ کو اونچی کرتا. 10 بیگھے زمین ہے، 50 بیگھے، باتیں پنچایتیں کرتا پھرتا ہے، بڑ بڑ اتنا جھوٹ بولتا ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، بہت گردن اونچی کرے رہتا. ایک مرتبہ یہ تو دیکھ لیتا کہ بیٹی بغیر دوپٹے کے ہے، کچھ تو غیرت آتی. بیٹی نے دوپٹہ خالی ادھر ٹانگ لیا، جوان بیٹی، اس کا جسم دکھ رہا یا نہیں بولو؟ بھلے کپڑوں کے اندر ہے لیکن اٹھا ہوا جسم دکھائی دیتا. میرا اشارہ سمجھ رہے ہو؟ جوان بیٹی، تو باپ کیسا غیرت دار ہے. ارے بول، تیری بیٹی یہاں تک بال پہن پہ شادی میں کسی سے نہیں شرماتی. پہلے عورتیں حیادار تھی، شرمدار تھی، مردوں کے سامنے سے گزرتی نہیں تھی. اب تو ابا ادھر بیٹھا اور اماں اور بیٹی کھلکھلا رہی ہیں ادھر بیٹھو گی. اماں اور بیٹی کو یہ نہ کہتے بیٹی اماں بیٹی سے زیادہ گجرا رہی ہے. میں اس باپ سے کہنا چاہتا ہوں، تم چوراہوں پہ مت دیکھو، ادھر آدھر مت دیکھو، اپنے گھر میں دیکھو. یہ شادیوں میں جو فیشنیلے کپڑے پہنی پڑی ہیں، یہ کہیں انگلینڈ سے نہیں آئی ہے، یہ کہیں امریکہ سے نہیں آئی ہے، یہ ہالینڈ سے نہیں آئی ہے، یہ امسٹرڈم سے نہیں آئی ہے، یہ افریقہ سے نہیں آئی ہے، یہ آسمان سے نہیں اتری ہے، یہ زمین سے نہیں پیدا ہوئی ہے، یہ بارش میں نہیں گری ہے، یہ سمندر میں بہ کے نہیں آئی ہے، یہ گنے کے کھیت میں پیدا نہیں ہوئی ہے، یہ آلووں کے کھیت میں پیدا نہیں ہوئی ہے، تمہارے گھر میں پیدا ہوئی ہے. تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بیٹی، ہماری بیٹی ہے، ہماری، یہ ہماری تمہاری بیٹیاں ہیں. ہر باپ اپنی بیٹی کے لباس کو دیکھے، ہر باپ اپنی بیٹی کے چلنے کو دیکھے، ہر باپ اپنی بیٹی کے پہننے اوڑھنے کو دیکھے. وہ باپ کیسا آنکھیں بند کر لی ہے، شادی میں بیٹی جیسا چاہے پہن لے. آزاد کر دیا ہے بیٹی کو. آزاد کرنے والوں سنو، حدیث مجھ سے سنتے چلے جاؤ، چاہے وہ نمازی ہو یا بے نمازی ہو، جلسہ کرانے والا ہو یا جلسہ سننے والا ہو، حدیث مجھ سے سنو، حدیث مجھ سے سنو. نبی کی حدیث سنا کر کے جاؤں گا، مفتی صاحب کی موجودگی میں، سید صاحب کی موجودگی میں، سارے علماء کی موجودگی میں، مولانا تاج رضا صاحب کی موجودگی میں، قاری تاج رضا صاحب کی محبت میں. اب سنو وہ حدیث کون سی ہے. نبی فرماتے ہیں ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاقل والدی والدیوث والرجلۃ النساء. او میری بہنوں سن لو، میرے بھائیوں سن لو، ماں باپ سن لو، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو آزاد کر دیا ہے، جو چاہے پہنے، چاہے وہ لہنگا پہنے. پہلے جیسے کنجڑیاں پہنتی تھی نا، کنجڑی وہ بڑے بڑے پیچے والے جھاڑو مارتی پھر رہی ہے، آج وہ ہماری بیٹی پہن رہی ہے. وہ ماں باپ سن لے، بیٹیوں سے نہیں کہوں گا، اس ماں باپ سے کہوں گا، ماں باپ سن لے. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا
سکتے. کون ہے جنت میں نہیں جا سکتا؟ ایک تو وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، دوسرا وہ دیوس ہے. دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. ارے دیوس کون ہے یہ بھی سنتے چلو. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہو. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹی فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹی بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہو. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹی موبائل کو غلط استعمال کر رہی ہو. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹی آوارہ گھوم رہی ہو اور وہ ماں باپ اس کے چالو چلن سے راضی ہو. وہ دیوس ہے. یہ میں نہیں کہتا، سید صاحب نہیں کہتے. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ یہ نبی کہتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اب مجھے بتاؤ وہ دیوس ہے جنت میں نہیں جا سکتا. خیر مناؤ. اگر جنت چاہتے ہو، نبی کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو بیٹیوں کے لباس پر، کپڑوں پر، چالو چلن پر پورا دھیان اور توجہ دے. بے شک نعرہ تکبیر. ابا کو پتہ نہیں کون سی بھوک مار رہی تھی، پتہ نہیں کہاں کی توف کی مار رہی تھی، بیٹی کو موبائل دے دیا. کیوں دیا بیٹی کو موبائل؟ جوان بیٹی کو موبائل کیوں ہے؟ ٹرک چل رہے ہیں اس کے، ہوائی جہاز چل رہے ہیں اس کے، فیکٹری چل رہی ہے اس کی، کارخانے چل رہے ہیں اس کے. پورا خاندان بھوکا مر جائے گا، تم بھوکے مر جاؤ گے. اگر بیٹی میں کیوں دیا بیٹی کو موبائل؟ 3 روٹی کھاؤ، 1.5 کی عقل رکھو. 3 روٹی، اتنی عقل تو ہونی چاہیے یار. 3 روٹی کھاؤ، 1.5 کو برباد کر دو. چلو ویسے بھی سب بربادی کر رہے ہو. اللہ کے بندے یہ تو سوچ لے. اسے موبائل کی کون سا اس کا ایسا رشتہ دار ہے الگ سے؟ چلو کسی بہن کی بچی کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنے شوہر سے بات کر رہے رکھ رہے والی الگ بات. لیکن کنواری بچی کو موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ کنواری بیٹی کو موبائل کی کیا ضرورت؟ کون سا اس کا رشتہ دار ہے؟ ابا بھی جان بوجھ کے اندھا اور اماں بھی جان بوجھ کے اندھی. اماں کو پتا ہے میری بیٹی رات کے 2 بجے تک موبائل پہ بات کر رہی اور کس سے کر رہی ہے یہ بھی پتا ہے. اس اماں پہ لٹ پھیرنے کا لٹ. یہ جو بعد میں نا مگر مچ کے جو آنسو ٹپکاتی ہے نا، روتی ہے، اس کی کمر توڑ دینے کی ہے. آپ کہیں گے سید صاحب کہتے ہیں ماری مت دیو، پہلے سمجھا لیو یار. غصہ بتاؤ کیسے نہیں کرے؟ اس ماں کو پتا، ماں کو. ہاں باپ کو اگر پتا نہیں ہے، یہ ماں چھپاتی ہے. میری لڑکی کس سے بات کر رہی ہے، کس سے، ماں کو پتا. اب جب بالکل اوور ہو گیا، پیالہ بھر گیا، بے عزتی سر پہ ہے، اب رو رہی ہے مگر مچ کے آنسو. اماں، یہ اماں پتہ نہیں میری بیٹی کو جادو کرا دیا ہے، دماغ پھروا دیا ہے. اچھی خاصی تھی، اتنی اچھی تھی، آج تک کوئی غلط قدم، انہیں رابعہ بصریہ بنا دیا. معاذ اللہ کہ اتنی اچھی تھی، ایسی تھی، ویسی تھی. پتہ نہیں 15 دن سے میں دیکھ رہی ہوں اس کا دل نہیں لگتا کھانا کھانے میں، پانی پینے میں. اور وہ اماں کو دھمکی دے رہی ہے، دیکھ آج بھاگ جاؤں گی، کل کو بھاگ جاؤں گی، ایسا کر لوں گی. برتن توڑ رہی ہے. جب اس نے سوچا، اب باپ کو کہہ رہی اسی اماں پہ لٹ پھیرو، اماں پہ. اور اگر اماں کو پتہ نہیں ہے تو اماں کیوں بنی ہے بھائی؟ جی ایسے تو کتیا بھی کئی بچے دے دیتی ہے. تو اماں کیوں بنی؟ گھر میں رہنے والی. ابا چلو کمانے والا، تو گھر میں رہ. آدھے گھنٹے کا تجھے بیٹی کا پتہ چلنا چاہیے. لحاف میں 2 بجے تک پڑی ہے اور پتہ ہی نہیں ہے. ہاں آج اماں جتنی ہیں وہ سب نکل لیں گی. کہہ رہے چلو اماں کی آ گئی، یہ تو لٹ پھروانے کی بات کر رہے ہیں. مگر صحیح بتا رہا ہوں، کب تک نکلیں گی؟ کب تک نکلیں گی؟ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہم پر. اور یہ نوجوان کچھ لپھنگے، نکمے، اور کیا کیا کہوں، آوارہ، نٹھلے، اس سے زیادہ کتے بھونکاتا پھر رہے محلے میں. کتے نہ کام کا نہ کاج کا. کھانا کھایا، اماں سے لڑا، شام کا کھانا کھایا، اب کونے ڈھونڈتا پھر ہیلو ہیلو. 1 مہینہ تک باتیں کر لی، اب باتیں رہی نہیں. کیا رہ گئی؟ تم نے کیا کھایا، تم
نے کیا پیا، کون سے کپڑے پہنے ہو، کیا 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 کیا، یہ زندگی ہے، اس کو زندگی بولو گے؟ اللہ ابا کو بھی پتا، بھائیے کو بھی، سب آنکھ بند کر، وہ کونے میں کھڑا ہوا بات کر رہے ہیں، ابا اس پہ لٹ کیوں نہیں پکڑتا؟ انہیں کام پہ لگاؤ، کام پہ، انہیں کام سکھاؤ، انہیں نمازیں یاد کراؤ، ان کے ہاتھ میں قرآن دو، انہیں پڑھاؤ، جو اسکولوں میں آگے تک نہیں پڑھ رہا ہے انہیں آوارہ مت چھوڑو، کام سکھاؤ، کام۔ یہ نکمے اور نٹلے گئے کسی شادی میں، وہ کنگا لگا رہا بالوں پہ، کنگا نرا چھکا بن کے جا رہا، چھکا۔ حضور نہ داڑھی نہ مونچھ، بال کھتروائے یوں، اب رک نہیں رہا تو ایسے کر کے یہاں سے کنگا لگایا بڑا، یہ اچکا کنگا لگا کے، اور بس وہی پینٹ الٹی سیدھی، اور پیچھے سے نیکر دیکھ رہا، نیکر اتنا سڑا ہوا تھا جیسے گریس لگا ہوا نیکر۔ جیپ اور موٹر سائیکل کی سروس کرنے والے کا کپڑا اس سے زیادہ صاف ہے، اگر لچ جائے تو بدبو آ رہی ہے اس نیکر میں سے۔ اچکتا پھر رہا تیری میری بہن بیٹیوں کو، اسے شرم و حیا غیرت نہیں رہی، اسے یہ کوئی طریقہ نہیں رہا کہ آج اگر ہم دوسرے کی بہن بیٹی کو تکیں گے تو کل کو دوسرا ہماری بہن بیٹی کو تکے گا۔ اللہ اللہ ذرا سنو پیارے، آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نبی کا غلام کون ہوتا ہے۔ نوجوانوں سنو، میں بھی 10-12 نبی کے غلام، ایک تاریخ میرے ذہن میں آنے لگی، اگر اجازت ہو تو تمہارے سامنے رکھ دوں۔ تم اپنے آپ کو کہتے ہو نبی کا غلام، ایک نعرہ لگا لیا، کامیاب ہو گئے، مگر نبی کے غلام ذرا دیکھو، ایک جنگ ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، ساری قومیں جا جا کر کے یہودیوں سے مات کھا کر کے آ جاتی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے تلوار اٹھائی، 10-12 نوجوانوں کو، صحابہ کرام کو ساتھ میں لیا، اللہ اللہ یہ تھے نبی کے غلام، یہ چھڑیل جوان تھے، ان کے چہروں پہ سرخائی تھی، ان کے چہروں پہ داڑھی تھی، نبی کے پکے سچے غلام تھے۔ جب چلے تو قرآن پڑھتے ہوئے چلے، خالد بن ولید کے ساتھ انہوں نے جا کر کے نبی کے غلاموں نے اپنا اسلامی جھنڈا گاڑ دیا، اعلان ہو گیا نبی کے غلام آئے ہیں، ایمان والے آئے ہیں، مسلمان آئے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے 6 مولانا آ گئے، بڑے بڑے 6 پادری آ گئے، جن کی بات 6 بڑے بڑے پیر آ گئے، تمہاری زبان میں کہہ دوں جن کی بات سارے لوگ مانتے تھے۔ خالد بن ولید اور مسلمانوں سے، نبی کے غلاموں سے آ کر کے کہا یہ بتاؤ تم کون ہو؟ سب نے کہا ہم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ غلام میں تمہیں بتاؤں غلام کیسے ہوتے ہیں۔ آج کے بعد نوجوانوں توبہ کر کے جانا کہ نبی کے غلام ہیں۔ وہ پادریوں نے پڑھا تھا، انہوں نے علم سیکھا تھا، انہیں معلوم ہے اگر نبی کے پکے سچ غلام ہیں تو یہ قلعہ فتح کر لیں گے۔ انہوں نے کہا چلو ہم ان کو آزماتے ہیں۔ کہا سنو سنو، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ ان مسلمانوں نے جھنڈے گاڑ دیے، کہا تم سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں اور لڑنے میں ہم تم سے کم بھی نہیں ہے۔ وہ پادری وہ پیر وہ ان کے مولانا بولے اگر ہم اشارہ کر دیں تو ہمارے اشارے پر پوری قوم گردن کٹا دے گی، مگر سنو ہم آزمانا چاہتے ہیں، تم نبی کے غلام ہو تو قلعہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، مگر ہماری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا تم قلعہ
قلعے کے اندر صبح جب سورج نکل آئے قلعے کے اندر جا کر کے اور ہماری مارکیٹ ہماری بازار سے نکل کے تم واپس آ جانا. اگر صحیح سالم آ گئے نبی کے غلام بنے رہے ایمان والے رہے تو قلعہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا ورنہ منہ کالا کر کے چلے جانا. او چوڑا باندھنے والی لڑکیوں سنو جو کئی پنے ٹھوکتی ہو, او لڑکو تم بھی سنو, دوسری بہن بیٹیوں کو تکنے والوں سنو, یہ نبی کے غلام تھے. اللہ اللہ کا چلو ٹھیک ہے, ابھی آپس میں مشورہ کرنے لگے ارے کیا معاملہ. کچھ مسلمان بولے ہمیں قلعے میں اندر کر کے کہیں ہمیں مارنا تو نہیں چاہتے. خالد بن ولید بولے ہم بھی تلوار چلانے میں کم نہیں ہے, اب بھی اپنے جوہر دکھا دیں گے. صبح ہو جاتی ہے, ان لوگوں نے نماز ادا کرنے کے بعد خالد بن ولید نے تقریر کی اور کہا ہے بے شک سبحان اللہ. ٹائم زیادہ ہو گیا, ختم کر دوں یا بولوں ابھی؟ ارے جب آل رسول بیٹھے ہوئے اتنی مصروف زندگی ہے, یہ تو کمیٹی والوں مبارکباد کے لائق ہو تم لوگ, اتنے اچھے علماء کو ان کو سب کو بلایا اور یہ سب سے زیادہ گناہگار یہ بھی آیا, سمجھے؟ تو چاہتا ہوں تھوڑا سنا تو دوں. سننا چاہ رہے ہو ختم کر دوں؟ مفتی صاحب ٹائم کیا ہوا؟ ارے ابھی تو 2 بھی نہیں بجے, ابھی تو 2 بھی نہیں بجے. توجہ ہے نا. انہوں نے کہا دیکھو ہم قلعے میں چلیں گے اور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بول کے قلعے میں داخل ہوں گے, پھر اپنے گھوڑوں کی رسی گھوڑوں پہ ڈال دیں گے, تلوار نکال کے ہاتھ میں لے لینا. بیٹا او بیٹا بھاگو مت, تلوار نکال کے ہاتھ میں لے لینا, اور کچھ لوگ آگے دھیان رکھنا, کچھ پیچھے, کچھ دائیں کچھ بائیں. اگر کہیں سے تیر یا تلوار یا کچھ کسی طریقے کی کوئی آ جائے ایسی تو میری اجازت کا انتظار مت کرنا, یہیں سے اجازت دے رہے ہو, ٹوٹ پڑنا اور دکھا دینا نبی کا غلام کیا ہوتا ہے. بے شک حضرت خالد بن ولید نے آئے ہائے کتنا اچھا انداز تھا, سارے لوگوں کو جمع کیا اور ہاتھ اٹھا کر کے درود پڑھ کے دعا کی اللہ, اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے. سارے نبی کے غلام یہ جوان تھے, سوار ہوئے قلعے کے دروازے پہ گئے, گھوڑے کی رسی پکڑی, اللہ اکبر کہہ کر کے گھوڑے کی رسی کھینچ کے ایڑ لگائی, گھوڑا چھلانگ لگا کر کے قلعے کے اندر آ گیا. خالد بن ولید بھی اور پیچھے سے سب نبی کے غلام نوجوان صحابہ وہ بھی آ گئے. ان لوگوں نے اپنی تلواریں نکال لی اور رسی اس پہ گھوڑے پہ ڈال دی. اب چلنے لگے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے, کہیں سے تلوار نہیں آئی, نیزہ نہیں آیا. جب قلعے کے پار ہو گئے تعجب کرنے لگے معاملہ کیا. خالد بن ولید بولے یہیں پہ ٹھہرو, میں بازار کا جائزہ لے کے آتا ہوں. اور سنو, اگر اللہ اکبر نعرہ تکبیر کا مطلب یہی ہے, اگر یہ آواز تمہیں آ جائے تو تم تلوار لے کر کے گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے بازار میں آ جانا, اور اگر یہ آواز نہ آئے تو میرا انتظار کرنا, اس جگہ کو مت چھوڑنا. حضرت خالد بن ولید چپکے سے گئے, جب بازار میں دیکھا تو بازار میں سناٹا تھا, مگر بازار میں جوان لڑکیاں تھی جن کے اتنے جسم ننگے تھے, جن کی آدھی پیٹھ ننگی تھی, جن کے میک اپ کے مارے ٹھکانہ نہیں تھا, جن کے کپڑے فیش نیلے تھے. ان لڑکیوں سے یہ کہہ دیا تھا آج نبی کے غلام کا ایمان اگر تم نے بھٹکا دیا
تو قلعہ بچ جائے گا، تمہارے ہاتھ قلعہ ہے۔ وہ لڑکیاں بولی ہمیں تو بڑے بڑے دور کے راجہ مہاراجہ دیکھ کر کے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، وہ نبی کے غلام ہمارے سامنے کیا ہے، ضرور ہم ان کو بہکا لیں گے۔ مگر انہیں کیا پتا تھا جس کی نظروں میں نبی کا چہرہ ہو کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا۔ آج لڑکیاں یہ جوڑے باندھتی ہیں، اور جوڑا اپنی تو چھوٹی سی چٹیا مارکیٹ سے مفتی صاحب اتنا بڑا خرید کے لائی، اور یہاں گول ایسے کر کے بن کیلے ٹھوک رہی، گل میں خے کیلے ٹھوک ٹھوک کے روک رہی ہے کہ نکل رہا۔ کب تک یہ بناوٹ چلے گی؟ یہ خوبصورتی ہے۔ اور بعض وہ کرے گی کھونٹا کھڑا ہے، کھونٹا، اور دوپٹہ یہیں سے ایسے ٹانگے گی جیسے کھنٹی پہ ٹانگ دیا دوپٹہ۔ وہ یہودیوں کی لڑکیاں تھی، تمہارے گھروں میں تو مسلمانوں کی بچیوں کا کلچر آنا چاہیے۔ وہ اتنے کپڑے پہنے ہوئی، وہی پینٹ آدھے آدھے نیکر پہنے ہوئے، ان لڑکیوں نے جب دیکھا خالد بن ولید واپس آ گئے، آ کر کے کہنے لگے بھائیوں میں سمجھ گیا آج کی جنگ جو ہوگی وہ تلوار سے نہیں ہوگی، نبی کے کردار سے ہوگی۔ آج کی جنگ جو ہوگی طاقت داؤ پیچ سے نہیں ہوگی، نبی کی سیرت سے ہوگی۔ آج کی جنگ جو ہوگی یہ دکھانا پڑے گا نبی کا غلام کیسا ہوتا اور تو کیسا نبی کا غلام۔ کیا بات ہے حضرت، ابھی کہہ دوں نا کہ کون کون نبی کا غلام کھڑے ہو گئے نعرہ لگا تو 10 لگا، اور یہ کھڑے ہو گئے موت کیا آیا ہوا کھڑے ہو گئے۔ اس لیے میں تقریر میں کہتا ہوں کھڑ متو، جو بندہ پاک نہیں رہ سکتا، پاک رحمت کے فرشتے اگر کتا ہو تو نہیں آتے، اور ناپاک آدمی ہو تو نہیں آتے، کوئی تصویر ہو تو نہیں آتے جاندار کی، تو پورے کا پورا دادا بھی ناپاک، ابا بھی ناپاک، اور بیٹا بھی ناپاک، اب آئیں گے کہاں سے رحمت کے فرشتے؟ انہوں نے دیکھا، وہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلیں گے، اپنا کردار دکھائیں گے۔ او لوگو، جب تم شادی میں نکلا کرو تو کیسے نکلا کرو، عورتوں کے پاس سے گزرا کرو تو کیسے گزرا کرو۔ نبی کے غلام نے وہ طریقہ بتا دیا۔ خالد بن ولید آگے آگے، اور وہ نوجوان صحابہ نبی کے غلام پیچھے پیچھے چلتے چلے جا رہے۔ مارکیٹ میں کو نکلے، لڑکیوں نے دیکھا تو ٹھٹھے مارنے لگی، اونچے پہ کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کو دھکا دینے لگی، سیٹیاں بجانے لگی، تالیاں بجانے لگی، چٹیاں لہرانے لگی، کبھی آگے کو تو کبھی پیچھے کو۔ وہ عورتیں اپنے جسم کے کپڑے پھاڑنے لگی، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو دھکا دے کے بدتمیزی حرکت کرنے لگی۔ میرا اشارہ سمجھ جانا، ایک دوسرے کے جسم کو پکڑنے لگی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، سیٹیاں لگ رہی ہیں، اشارے ہو رہے، مگر نبی کے غلام آقا کا دیدار جنہوں نے کیا تھا، آنکھوں میں نبی کا جمال تھا۔ اللہ اللہ نظر نیچے کو کر کے گزرتے چلے جا رہے، کسی لڑکی کی طرف کو نہیں دیکھا۔ جب یہ غلام نکل گئے تو وہ لڑکیاں کہنے لگی، او جانے والوں سنو، کیا ہم سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت ہو تو بتاؤ۔ ہے کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ، انہوں نے کہا کیا بات ہے، بے شک ہم نے تو ان کو دیکھا ہے جن کی چوکھٹ پہ خوبصورتی بھیک مانگتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، ہم نے تو ان کو حق ہے، دیکھا واہ، ہے جہاں پر جا کر کے چاند اور سورج جن کے طلبوں کی خیرات لیتے ہیں، ان کو دیکھا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اعلی حضرت کی زبانی سنو، وہ کمال حسن حضور ہے سبحان اللہ، ماشاءاللہ،
جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگی او بولو تم نے دیکھا؟ کہا ہم نے اس آقا کو دیکھا جہاں پر خوبصورتی اپنا دامن پھیلائے رہتی ہے، جن کی چوکھٹ پہ بھیک مانگتی ہے۔ وہ لڑکیاں کہنے لگی او کلمہ پڑھنے والا، اگر ایسا ہے تو بعد میں جانا، پہلے ہمیں کلمہ پڑھا لو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہے نبی کے غلام، کیا بات ہے، بہت عمدہ۔ اور آپ ہو نبی کے غلام، اللہ الصمد، آپ ہو نبی کے غلام۔ آج کے بعد کوئی بھائی کسی کی بہن بیٹی کو تکے گا؟ بولو بولو نہیں نہیں، بولو نہیں۔ نمازیں پڑھو گے انشاءاللہ، اللہ کے بندوں کچھ تو بولو، نمازیں پڑھو گے، برائیوں سے بچو گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے سید صاحب کی موجودگی میں سب لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھا، بولو یا اللہ، یا اللہ، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آج کے بعد پکے سچے نبی کے غلام بنیں گے، بولو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ رکھ لو ہاتھ۔ اب میں بس زیادہ دیر نہیں، دو چار باتیں آئی ہیں یہ بتانا مجھے، مگر بڑے مختصر طور پہ۔ سید صاحب بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جتنی دیر بیٹھیں گے نا اتنی دیر بہاروں کا نزول ہوگا، بے شک، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ میں تمہاری ہمدردی کر رہا ہوں، تمہاری ہمدردی کر رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سنو، توجہ۔ پیشاب کیا ہوتا بولو؟ پیشاب ناپاک ہوتا ہے۔ اگر کسی کپڑے پر یہاں لگ جائے 1 درہم سے زیادہ، اتنا کپڑا بھیگ گیا، تو جب تک اسے دھوگے نہیں نماز پڑھو گے؟ اچھا ٹھیک ہے، چلو۔ کوئی ایسا ہے جو پیشاب پیے گا؟ نہیں پی سکتا نا؟ کچھ تو بولو، نہیں پی سکتا نا؟ فقہ فرماتے ہیں شراب اور پیشاب ناپاکی میں برابر ہے۔ جیسے کپڑے پر پیشاب لگ جائے نماز نہیں، ایسے ہی اگر کپڑے پر شراب لگ جائے تو نماز نہیں۔ اب جب جہاں پیشاب لگے اس جگہ کو گندا کر دے تو شراب لگے وہ بھی اس جگہ کو گندا کر دے۔ پیشاب اس لیے نہیں پیتے، منہ سے لفظ اللہ بولتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، منہ میں نہیں لگا سکتے، تو شراب بھی تو ویسے ہی ناپاک ہے۔ کیسا انسان ہوگا وہ یار جو شراب پیتا ہو؟ اگر کوئی پیشاب پیے اسے اپنی پلیٹ میں کھلاؤ گے، دسترخوان پہ کھلاؤ گے، ماں اسے اپنے ساتھ کھلائے گی، باپ کھلائے گا، تو پھر وہ کیسا دوست ہے جس کا دوست شراب پیتا ہے؟ اللہ اللہ، حضرت علی سے محبت کرنے والوں سنو، مختصر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ۔ حضرت علی کا چھوٹا سا شان نزول میں واقعہ لکھا۔ حضرت علی فرماتے اگر کہیں پہ تالاب ہو، کیا ہو بولو؟ تالاب، کافی پانی ہوتا اس میں، اگر اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، حضرت علی فرماتے اب اس تالاب کا پانی
خشک ہو جائے. زمین میں کیا ہو جائے بولو؟ خشک ہو جائے، خشک ہو جائے. حضرت علی فرماتے اب اس زمین پر گھاس جم آئے، گھاس اگ آئے، جم جائے. زبان سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت علی کون فرماتے ہیں؟ جس آقا علی کا نام لیتے ہو محبت کر دو. حضرت علی فرماتے وہ گھاس جم جائے اور اس گھاس کو حضرت علی کہتے ہیں میری بکریاں چر لے، میری بکریاں کھا لے. تو علی فرماتے ہیں علی کی وہ ذات ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیوں گا. اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں تالاب میں پانی، اس میں شراب، اور وہ پانی زمین میں، اس زمین پہ گھاس، وہ گھاس کو بکریاں چر لے. حضرت علی فرماتے ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیوں گا. یہ ہے تقویٰ. اور آج ہم غٹر اور بعض تو اللہ معاف فرمائے بیچ میں بات آگے کہہ دوں، بھینس کا دودھ پیتے ہو نا، مگر بھینس اپنی پل رہی ہے اور برسین حاجی جی کا کٹ رہا. ایسے ہیں کچھ لوگ، ایسے ہیں. بھینس تو خوب موٹی ہو رہی، چربی آ رہی، خوب کھلا رہا، بھوس اور برسین کاٹ کر رات بھینس اپنی پل رہی ہے، دودھ دے رہی ہے، تو پی رہا. اور برسین کس کا کٹ رہا؟ حاجی جی کا. کبھی کسی کا گولا اتار لا؟ کیا ہے یہ زندگی؟ اس کو زندگی بولو گے؟ یہ جو ہے نا، یہ کھوپڑی کبھی بھری نہیں سکتی. اتنا تنگ ذہن ہو گیا ہے، اتنا لالچی ہو گیا انسان، اتنا لالچی. ان پرانے لوگوں سے پوچھو جو پہلے کھیت تھے نا، تو کھیتوں پہ بڑے بڑے چکروٹ تھے، بیل گاڑی نکل کے جاتی تھی، برابر سے بھی اور لوگ نکل، اتنے بڑے. اور آج آدھا اس نے کاٹ لیا، آدھا اس نے کاٹ لیا، چھوٹی چھوٹی میڑے رہ گئی. اور اب بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، پھاوڑا ٹیڑا ہی مار رہا صبح کو جاگے. یہ ہے حاجی جی. ویسے حج کر کے آئے جناب، اب بھی پھاوڑا ٹیڑا ہی چلتا ہے. ٹیڑا کہاں لے جاؤ گے اس زمین کو؟ قبر میں تو 3 ہی کپڑے لے کے جاؤ گے، اور یہ برائیاں جو ہیں یہ لے کے جاؤ گے، یا جو اچھائیاں وہ لے کے جاؤ گے؟ کہاں لے کر کے جاؤ گے؟ اللہ حضرت علی فرماتے میں ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیوں گا. حضرت علی سے محبت کرنے والوں، آج کے بعد کوئی شراب پیے گا؟ بولو نہیں. اور جو دوست اگر شراب پیتا ہو اس کو سمجھاؤ، اس کو ہدایت دو اور اس کو راہ راست پر لاؤ. اور اگر نہیں مانے تو اس سے دوستی چھوڑ دو. اگر نہیں مانے تو اس سے دوستی چھوڑ دو. اچھا ایک بات اور بتاؤں، وہ شخص کتنا برا ہوگا پورے گاؤں میں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، میں تھوڑا ہلکا بولوں گا سمجھ لینا، جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے. جو بیٹا، کتنا برا انسان ہوگا وہ جو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے. اس سے برا کوئی ہو سکتا؟ اگر تمہیں ایسا مل جائے تو تم کیا کرو گے؟ اس سے دوستی رکھو گے؟ بولو. اسے کتنا برا انسان ہوگا وہ جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. جو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے. مگر سنو پیارے، ہیں کچھ لوگ ایسے، ہیں کچھ لوگ ایسے. اب آپ کہو گے کیسے؟ تو میں بتاتا ہوں نبی کی حدیث سے. نبی فرماتے ہیں جو سود لیتا دیتا کھاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو سود پہ کاروبار چلاتے ہیں. اور سود لینے والا سنو، آقا فرماتے ہیں سود، اس کا جو گناہ ہوتا ہے نا،
اس کے گناہ کے 70 درجات ہیں. کتنے درجے بولو؟ 70. اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا 70 درجے. اور ایک حدیث میں 73 درجوں کا بھی ذکر آیا. کتنے درجے والا سود کا جو گناہ؟ 70 درجے اور 73 درجے. آقا فرماتے ہیں او سود کھانے والوں، اگر آج کے بعد سود کا لقمہ آ جائے تو یہ میری باتیں یاد کر لینا. آقا فرماتے ہیں سود کے گناہ اس کے 70 درجے ہیں، اور ان 70 درجوں میں سے سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے، سب سے کتنا ہے کتنا ہے کتنا ہے کتنا، سب سے چھوٹا درجہ جو ہے، آقا فرماتے ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہ آقا ہے جس نبی نے کہا خدا ایک ہے تم نے مان لیا، جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے مان لیا، جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا قیامت آئے گی تم نے کہا برحق ہے مان لیا. اب مجھے بتاؤ وہی نبی فرماتے ہیں سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، ان 70 درجوں میں سے سب سے چھوٹا والا درجہ ایسا اس کا گناہ ہے، ایسا اس کا پاپ ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا، ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا، ماں کے ساتھ غلط حرکت. اللہ آج سے کوئی کھائے گا سود کا لقمہ؟ بلڈنگ بنا کے چلے گئے، زمین خرید کے چلے گئے، پلاٹ خرید کے چلے گئے، گاڑی گھوڑے، خود قبر میں گئے، کیا لے کے گئے؟ جب پڑھیں گے گرج قبر میں تو پتہ چلے گا. یہاں تو بچے ہی برت رہے ہیں نا، یہاں تو اگر بچے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ غیر برت رہا ہے، بچوں کے بچے برت رہے ہیں. پیارو تم سے سید آل رسول کی موجودگی میں یہ انہوں نے بڑی محبت سے ہمیں دعوت دی ہے. سرتاج رضا اور سید صاحب آئے، مفتی صاحب سارے لوگ، تم سے ہاتھ جوڑ کے اتنا کہہ کے جاؤں یہ سود والا معاملہ چھوڑ دینا. اللہ اگر تم حلال کماؤ گے نا تو اللہ اتنی برکت دے گا، اتنی برکت دے گا. صحیح بتا رہا ہوں، تم ہر جگہ تم گوشت سے نہیں کھاؤ گے، دال سے کھا لو گے، مگر وہ تمہارا خون جو بنے گا نا وہ حلال خون بنے گا. کیسا نوجوان ہے وہ حضرت جس کی چھوٹی سی بچی ہے، جس کی ایک پیاری سی بیوی ہے. ارے اس بچی نے کیا بگاڑا تمہارا؟ اس کے لیے دودھ اگر آ رہا ہے تو تمہارے سود کے پیسوں کا. بیوی کے کپڑے، اس بیوی نے بیچاری نے کیا بگاڑا؟ اس کے کپڑے آ رہے ہیں تو سود کے پیسوں کے. چائے پتی آ رہی ہے تو سود کے پیسوں کی. جس بستر پہ تم سو رہا ہو ڈبل بیڈ پہ مت سو، چٹائی پہ سو جاؤ، سود کے پیسوں کا. پنکھے کے نیچے پہ ہوا کھا رہے ہو، سود کے. اس کو مرد بولیں گے؟ مرد نہیں. مرد وہ ہے جو مزدوری کر لے، خون پسینے کی کمائی کھائے، آدھی روٹی کھا لے، بچوں کو بھی حلال کھلائے، خود بھی حلال کھائے. اگر پتی آئے تو بیٹی اگر چھوٹی سی بچی کھیل فراق پہن اتنی خوبصورت، یہ کیسا مرد ہے کہ سود کے پیسوں کو اسے کپڑے پہنا رہا ہے. پیارو آج کے بعد توبہ کر لینا، سود کا لین دین بالکل ختم کر دینا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سود کا لین دین بالکل ختم کر دینا. آج کے بعد ایک چیز اور بتاؤں، ختم کر دوں کیا؟ چھوٹی چھوٹی، اس لیے بہت میں اس کو پھیلا نہیں رہا ہوں، ایک دم پوائنٹ کی باتیں اٹھا پتہ نہیں کس کے دل میں آج آ جائے اور توبہ کر کے چلا جائے. اب مجھے بتاؤ، کسی کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو، کسی کے بھائی کا جنازہ ہو، یہاں رکھا ہو، اس کا سگا بھائی اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے گا؟ کھا سکتا ہے کیا؟ مر جائے گا مگر نہیں کھائے گا. اگر کھا لے تو اس سے برا انسان کوئی ہوگا؟ بولو. آج 50% لوگ کھا رہے ہیں،
آپ کہو گے کیسی بات، اور عورتیں 70%، بلکہ اور 80% کھا رہی ہیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت۔ قرآن کی آیت پڑھوں گا، کوئی بھی بات بے پر کی نہیں کہوں گا، یا تو حدیث یا قرآن کی آیت، اس لیے جب تلوار کی دھار پہ چلتا ہوں نا تو اس کی دلیلیں بھی پاس میں رکھتا ہوں، جب دعویٰ کرتا ہوں تو دلیل بھی۔ کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا؟ مرد یا کون ہے وہ عورت؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ پوچھو ان حفاظ سے قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے، مفہوماً ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ کا فرمان جو ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، کتنے لوگ ہیں؟ میں نے غلط بولا، 40% ہے، سامنے ملا رہے ہیں بڑے اچھے، پیچھے کا ہے اچھا۔ بقرہ عید میں یا میٹ عید میں گلے مل رہا جیسے سرکاری بکرا، جٹے مار رہا اور دل اندر سے کالا، حسد، کینہ، بغاوت۔ پڑوسی کا مکان بن رہا، اسے جاڑا چڑھ رہا، ادھر بلے گڑ رہا، ادھر ہو کر رہا۔ کسی کے بچوں کا کام اچھا چل رہا ہے، یہ اپنے بچوں کو گالیاں بک رہا۔ جلن، حسد، کینہ، بغاوت، کیس میں پھنسوا دیا، پولیس میں پھنسوا دیا، کچھ نہیں ہے تو لڑائی کرا دی۔ غیبت کرنے والوں، پیٹ پیچھے برائی کرنے والوں، اللہ فرماتا ہے جو غیبت کرتا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ اللہ قرآن ہے یہ، قرآن۔ اور عورتیں اگر بیٹھتی ہیں تو کتنی کرتی ہیں؟ میں نے 80% بتایا۔ دو عورتیں پیچھے سے لاؤ، بیٹا بیٹا او بیٹا پیچھے سے لانا۔ دو عورتیں نبی کی بارگاہ میں اپنے مسائل سمجھنے گئی، پوچھنے گئی، میرے نبی کی بارگاہ۔ نبی بولے، آقا بولے کیا تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ کہا آقا کیسے فرق؟ آقا ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ نبی بولے کھایا مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ آقا معاف کر دیا جائے، ہم نے تو آج گوشت بھی نہیں کھایا، اور مرے ہوئے بھائی کا گوشت کیسے کھا لیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ادھر جاؤ، منہ میں حلق میں انگلی کر کے قے کرو، اور جب انگلی ڈال کے قے کی ہے تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، لوتھڑے نکل رہے تھے۔ دونوں عورتیں رونے لگی، کہنے لگی آقا کیا ماجرا ہے؟ نبی بولے تم کسی کی غیبت کر کے آئی ہو، کسی کی چغلی کر کے آئی ہو، پیٹ پیچھے برائی کر کے آئی ہو۔ کہا آقا نبی نے فرمایا کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ اللہ اللہ۔ آج کے بعد زبان قابو میں رہنی چاہیے، زبان قابو میں۔ نبی نے فرمایا دو چیزوں کی حفاظت کر لو، جنت کی ضمانت میں لے لوں گا۔ چائے مت دیکھو مجھے، دیکھو جنت کی ضمانت میں لے لوں گا۔ بس ختم کر رہا ہوں میں، جنت کی ضمانت میں لے لوں گا۔ آقا کیا کیا ہے وہ دو چیزیں؟ کا ایک زبان، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ ایک زبان، اس کی حفاظت۔ جو تم نا بڑ 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 تو ادھر برائی ادھر، یہ سوچتا نا چوراہوں پہ فتوے جھاڑ رہا تھا، دعا قنوت یاد نہیں ہے، امام کو اٹکائے پڑا، مسئلے جھاڑ رہا، مسئلے۔ کسی کی نماز جنازہ سلام ہو گیا تو بتائیو، مسئلے جھاڑ رہا۔ نبی نے فرمایا دو چیزوں کی حفاظت کرو، زبان اور شرمگاہ، جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ آج کے بعد یاد رکھو گے؟ بولو ان تمام چیزوں سے حفاظت کرنا۔ پیارو میری بات کسی کو بری لگی ہو تو معاف کرنا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، کیونکہ اس کا نام ہی اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں،
تمہارا بھائی ہوں اسلامی رشتے کا، یا میری بہنیں سنیں، آپ نے میری زمین نہیں چھینی، جو میں تمہیں ڈانٹ رہا ہوں سب کر رہا ہوں۔ یہ انگلی کٹے تو تکلیف یہی ہوتی، یہ انگلی کٹے تو یہ کٹے، یہ کٹے، یہ کٹے، تکلیف یہی ہوتی۔ جو دل کا درد تھا وہ میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ پیارو، آج کے بعد اتنے اچھے ہو جاؤ، چھوٹو بڑوں کی عزت کرو، ادھر سے جاؤ تو سلام، ادھر سے آؤ تو سلام، آپس میں میل محبت پیار، اور بڑوں تم چھوٹوں سے شفقت کرو، ماں باپ کی عزت کرو، اماموں کی عزت کرو، پیروں کی عزت کرو، عالموں کی عزت کرو، نمازیوں حاجیوں کی عزت کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آج کے بعد نماز کی پابندی کرو، حلال کماؤ حلال کھاؤ، جھوٹ مت بولو، کسی کو مت ستاؤ، تکلیف مت دو، اپنی ذات سے نا کسی کتے تک کو مت ستاؤ، کتے کو بھی تکلیف مت دو۔ ارے یار ذرا دل کو صاف کر کے نا جی کے تو دیکھو، ایک دن نہیں 2-4 دن اگر جی کے دیکھ لو، پھر مجھ سے ملنا تمہارے یہ 2-4 دن نا اتنا سکون پہنچائیں گے تمہیں، اتنا سکون کہ پوری زندگی پہ یہ 2-4 دن بھاری پڑ جائیں گے۔ صحیح بتا رہا ہوں میں تمہیں، کر کے دیکھو۔ ارے یار زندگی کوئی بھروسہ آیا، کام میں آؤ دوسروں کے کام میں آؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، نمازوں کی پابندی کرنا، کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا۔ جو بچیاں کپڑے پہنتی ہیں فیشنیلے، جن سے نماز نہیں ہوتی، مسلمان کی بیٹی جو کپڑا عبادت کو روکے چولہے میں رکھتی ہے، جسم پہ نہیں چڑھاتی ہے، چولہے میں رکھ دیتی ہے، جسم پہ نہیں چڑھاتی ہے۔ یاد رکھنا آج کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں اگر جو غلطی ہو گئی ہو، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی جو غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ مولا تعالیٰ معاف فرما دے۔ سب لوگ توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔